السلام علیکم ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فکشنل ورلڈ اردو رومانٹک ناول وہ عشق میرا قسط نمبر 3 عرض کلام اقصا۔ پلیز کھا لیں ورنہ اماں جان، خرم نے بے بسی سے ٹرے کی طرف اشارہ کر کے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اوکے، کھا لیتا ہوں کھانا، مگر ایک شرط ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ وہ آرام سے پیر پر پیر رکھ کر جھلاتے ہوئے مسکرایا۔ زمان کی نئی فرمائش پر خرم کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اسے جیسے صدمہ لگا تھا۔ وہ یوں زمان کو دیکھ رہی تھی جیسے اس نے خودکشی کرنے کے لیے کہہ دیا ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ سب کے کہنے پر اچھی بیوی بننے کی کوشش کر رہی ہو تو ثابت کرو نا کہ تم واقعی اچھی بیوی ہو۔ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر کے اس نے ٹیبل سے ٹرے اٹھائی اور لا کر سیدھا بیڈ پر اپنے اور زمان کے درمیان میں رکھی۔ پھر کمال کی جرأت سے وہی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ منہ کھولیں اور کھائیں، سارا کھانا آپ کو کھانا ہے، اور میں خود کھلاؤں گی۔ وہ بھی خرم تھی، لاکھ اس سے ڈرتی تھی، مگر اس کی بات نے اسے سلگا دیا تھا۔ وہ زمان کو یقین دلا رہی تھی، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ عورت وفا اور محبت کی پیکر ہوتی ہے، جو بے وفا ہوتی ہے وہ عورت ہی نہیں ہوتی۔ خرم کے ہر انداز دیکھتے ہوئے زمان نے مسکرا کر جگر کے کئی کش لینے کے بعد اپنے ہونٹوں سے نکال کر ٹرے میں رکھ کر مسل دی۔ کھولیں اب منہ، لوگ خواہ مخواہ کہتے ہیں تم مجھ سے ڈرتی ہو، مسکرا کر کہتے ہوئے بالآخر اس نے منہ کھول کر لقمہ اپنی زبان میں لے ہی لیا۔ لیکن صرف لقمہ ہی نہیں لیا تھا، اس نے اس کی نازک انگلیوں کو بھی اپنے دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ خرم نے تیزی سے اپنی انگلیاں نکالنی چاہییں، مگر اتنی دیر میں وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ یہ تمہاری ہمت کا انعام۔ واقعی وہ بہت ہی بے رحم تھا۔ خرم نے اپنی سرخ انگلیوں کو دیکھا جس پر دانتوں کے نشان تک پڑ گئے تھے، اور پھر شکوہ بھری نگاہوں سے زمان کو دیکھا۔ کیوں ختم ہو گیا اچھی بیوی بننے کا ڈرامہ؟ اب آئندہ میرے سامنے یہ والا ڈرامہ مت کرنا۔ زمان ایک بار پھر دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ اچانک اس کا ہاتھ تھام کر بول پڑی، میں ہوں اچھی بیوی اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گی۔ کوئی اس کی اچھائی پر شک کرے، یہ منظور نہیں تھا اسے۔ اس نے درد برداشت کرتے ہوئے ایک عزم سے اسے دیکھا تھا۔ اسے زمان سے جیتنا تھا تو جیتنا تھا۔ زمان ایک نظر اپنے ہاتھوں پر اس کا ہاتھ رکھا دیکھا۔ خرم نے انگلیوں میں ہوتا سارا درد دبا کر پھر سے لقمہ بنانے لگی۔ ایک بار پھر ہمت کرتے ہوئے لقمہ اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ اس نے خرم کے چہرے کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے اس کے کاٹنے کی منتظر تھی۔ زمان مجبور ہو گیا۔ دل میں ابھرتے اپنے جذبات سے اس نے خرم کے وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیے۔ خرم نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ زمان بہت ہی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی انگلیوں کو بہت نرمی سے اپنے لبوں سے لگا رہا تھا، جیسے ان انگلیوں پر مرہم رکھنا چاہتا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس عجیب و غریب بندے کو دیکھ رہی تھی، جو جتنی نفرت جتاتا تھا اتنا ہی مہربان بن کر اس کے سارے درد کو سمیٹ دیتا تھا۔ مجھے اب بھوک نہیں ہے، جاؤ کھانا رکھ
کئی بار اس کی انگلیوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ کر اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے خرم سے نگاہیں چراتا بیڈ سے اٹھ کر سیدھا بالکنی میں چلا گیا۔ خرم نے حیرت سے اپنی انگلیوں کی طرف دیکھا رہی تھی جہاں اس کا لمس اب تک دہک رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے پہلی بار یہ لمس اس کے دل کو چھوا تھا۔ اپنی بدلتی کیفیت سے گھبرا کر جلدی سے اس نے اپنے ہاتھ کو دوپٹے سے رگڑ ڈالا۔ بھابھی محترمہ، آج آپ کی شاہی سواری کا نیچے کب تشریف لائے گی؟ دروازے کے اندر اپنا پورا سر گھسا کر جھانکتی عائرہ معصوم بنی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں ہوں میں تمہاری بھابھی۔ اس نے اپنے پاؤں سے سینڈل نکال کر دروازے کی طرف اچھالا تھا، مگر برا ہوا۔ اس کے برے نشانے کا عائرہ تیزی سے ہنستی ہوئی پورا دروازہ کھول کر کنارے سے ہٹ گئی اور سیدھا عائرہ کے پیچھے کھڑے دمان کے سینے پر گستاخی کرتے ہوئے دمان کے قدموں میں گر گیا۔ خرم کی جان ہی نکل گئی، منہ سے ہولناک چیخ نکلی۔ عائرہ نے پیچھے مڑ کر لالا کو دیکھا جو سینڈل کھا چکے تھے۔ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ دمان اس کے پیچھے موجود تھا۔ اگر معلوم ہوتا تو خود کسی مہان سپاہی کی طرح گولی بھی کھا لیتی۔ یہ سینڈل کیا چیز تھی اور اپنی جان سے عزیز سہیلی اور بھابھی کو شہید ہونے سے بچا لیتی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ دماغ درست ہے نا تمہارا؟ روم میں اسی طرح غصے سے داخل ہوتے ہوئے دمان کی ایک ہی ڈانٹ پر خرم فوراً بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے کی تیاری پکڑ چکی تھی۔ مگر ستیاناش ہو آج! بڑے شوق سے پہنے گئے پلازو کا اس کے کھلے پانچوں نے اس کے قدموں کو پھنسایا تھا اور وہ سیدھے سیدھے فرش پر گر کر سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے حلق سے دل ہلا دینے والی چیخ نکلی تھی۔ زمان کی بے وقوفی پر دام پیستا دو قدم اور بڑھا کر کمرے کے بیچوں بیچ سجدہ ریز خرم کو شانوں سے تھام کر جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ خرم نے چہرے پر ہاتھ رکھ کے سسکیاں لیں۔ ہاتھ ہٹا کر دمان کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ حور کہاں چوٹ لگی ہے؟ دمان ابھی اس کو کوئی سخت بات کہتا کہ عائرہ ان کے پاس آ گئی۔ وہ کہاں خرم کو روتا دیکھ سکتی تھی؟ وہ ان دونوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی۔ دمان نے منہ چھپا کر روتی خرم کا شانہ چھوڑ کر ایک ہی بار اس کے ہاتھوں کو جکڑ کے اسے چہروں پر سے ہٹایا۔ خرم نے سامنے کھڑے ہٹلر کو دیکھا۔ عائرہ کچھ نہیں ہوا، اسے پریشان مت ہو، یہ روز کا کام ہے اس کا۔ یہ بتاؤ سینڈل کیوں مارا تم نے مجھے؟ دمان نے اس کے رونے دھونے پر جھنجھلا کر خرم کو گھورا کر کہا۔ ہائے میرا گھٹنا ٹوٹ گیا، ہائے میرا گھٹنا، میں لنگڑی ہو گئی، ہائے ہائے عائرہ تیری دوست ایک ٹانگ کی ہو گئی۔ وہ اس کی بات کا کیا جواب دیتی؟ ابھی تو اسے اپنی چوٹ کی پڑی تھی۔ خرم اپنے گھٹنے کو پکڑ کے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ دمان اس کا رونا دھونا جو رونے کے بیچ بھی فریاد کرتے ہوئے دیکھ بند آنکھوں سے جھرجھری لی۔ لالا پلیز اسے لے چلیں ڈاکٹر کے پاس، دیکھیں اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے گھٹنے میں فریکچر ہو گیا ہو تو یہ لنگڑی ہو جائے گی تو میں کیا کروں گی؟ اوکے پریشان مت ہو، لے جاتا ہوں عائرہ، پہلے تم میرے لیے ایک کپ چائے لے کر آؤ، میں چینج کر لوں پھر چلتے ہیں۔ اس کو نرمی سے کہہ کر بھیج دیا اور ساتھ روتی ہوئی خرم کو بھی دیکھ رہا تھا جس کا رونا کم نہیں ہو رہا۔ وہ تو گھٹنا پکڑے ہائے ہائے کرتی روئے جا رہی تھی۔ ابھی لائی لالا۔ عائرہ بیچاری گھبرائی سی بہت تیزی سے مڑی۔ اچھا نیچے کسی سے نہ کہنا کہ خرم گر گئی، صرف ہم چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ زمان نے خرم کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے جاتی ہوئی عائرہ کو تاکید
بھی کیا، اگر نہیں کہتا وہ سب سے پہلے نیچے جا کر اعلان کرتی، ہاں جی کہاں درد ہو رہا ہے؟ عائرہ کے جاتے ہی زمان نے ہونٹ گول کر کے روتی ہوئی حرم سے پوچھا۔ گھٹنے میں زمان کی نگاہیں محسوس کرتی نگاہیں چرا کر بولی۔ زمان نے کچھ اور کہے بغیر اس کا پاؤں پکڑ کر سیدھا کیا اور کھلے ہوئے پنجوں کو پیر سے اوپر اٹھاتے ہوئے چوٹ دیکھنی چاہی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے پلازو کو پیروں سے اوپر کرتے دیکھ حرم تیزی سے اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دی۔ زمان نے نظریں اٹھا کر حرم کے چہرے کو دیکھا، وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ زمان کے ہاتھ پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھ کے اس نے زمان کو روکا تھا۔ چوٹ دیکھنی ہے؟ ہاتھ ہٹاؤ اپنا، اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اب کیا کریں گے دیکھ کر؟ ڈاکٹر کے ہاں چلتے ہیں نا، وہ دیکھ لے گا۔ وہ معصوم بنتی اپنا پورا زور لگا رہی تھی تاکہ زمان کے ہاتھ اپنی ٹانگ سے ہٹا دے۔ بیوی تم میری ہو یا ڈاکٹر کی؟ میں خود دیکھتا ہوں، دیکھ کر بتا دوں گا ڈاکٹر کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اب ہٹاؤ ہاتھ، نہیں تو زمان آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ حرم نے پورا زور اس کا ہاتھ ہٹانے میں لگ رہا تھا، مگر اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ اس کے ہاتھ تھک سے رہے تھے۔ کس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئے گی؟ میں سب سمجھتا ہوں۔ زمان اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ وہ سارا رونا دھونا بھول چکی تھی۔ منہ بند کرتی ہو یا میں اپنے طریقے سے منہ بند کروں؟ ہٹاؤ اپنے ہاتھ۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں حرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹک دیا اور گھٹنوں کو دیکھنے کے لیے کپڑا اوپر سرکانا ہی چاہا کہ وہ چیخ پڑی۔ نہیں زمان، میں ناٹک کر رہی تھی۔ زمان کی گرفت سے پوری طاقت سے اپنا پیر چھڑا کر صحیح سلامت اٹھ کر دور ہٹ گئی۔ اب چہرے پر ڈر کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی بہت زیادہ تھی۔ بہت ڈرامے کرتی ہو تم۔ تمہیں اب میں بتاتا ہوں چوٹ کیا ہوتی ہے۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے زمان کے ارادے بہت خطرناک لگے تھے۔ حرم دور جاتے ہوئے جلدی سے اپنے کان پکڑ کر بولی تھی، سوری زمان، معاف کر دیں، وہ میں ڈر گئی تھی آپ سے۔ میں عائرہ کو سینڈل مار رہی تھی، غلطی سے آپ کو لگ گئی۔ میری کیا مجال آپ کو سینڈل ماروں؟ میری چھوٹی سی جان میں اپنی چھوٹی سی حسین پیاری بیوی سمجھ کر معاف کر دیں۔ اس کے دل میں جو بھی ہے وہ پٹر پٹر زبان چلاتی گئی، اپنے دونوں کان پکڑ کر سوری بول رہی تھی، لگاتار بولتی ہوئی ایک معصوم سی چھوٹی بچی ہی لگ رہی تھی۔ زمان خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے ایک دم ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے اپنے سر کو ادھر ادھر ہلاتے بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ حرم پر جیسے سکتہ چھا گیا۔ وہ ہنستے ہوئے اتنی پیاری بھی لگ سکتا ہے اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ بت بنے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھلے دروازے پر کھڑی ماں جی اور ان کے پیچھے چائے لے کر آتی عائرہ بھی خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ ماں جی کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تو وہ عائرہ کے منہ سے حرم کے گرنے کا سن کر اوپر آئی تھی، مگر کیا معلوم تھا آج ایسا کچھ دیکھ لیں گی جسے دیکھنے کے لیے سالوں ان کی آنکھیں ترسی ہیں۔ وہ مڑی تھی اور عائرہ کو اشارہ کرتے وہ دبے پاؤں وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے پیچھے عائرہ بھی چلی گئی تھی۔ یار کیا چیز ہو تم، مجھے سمجھ نہیں آتی تم پر غصہ کروں، تمہاری بیوقوفانہ حرکتوں پر ہنسوں۔ خود کو حیرت سے دیکھتی حرم سے بولا، پاگل ہو تم، بالکل پاگل۔ کیا کروں تمہارا حرم زمان شاہ، بتائیں گی آپ؟ اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبا کر وہ اتنا پیارا لگا تھا کہ اس وقت حرم چند قدم چل کر اس کے بے حد قریب آ گئی اور زمان پھر حیران رہ گیا۔
اس سے آ کے لپٹ گئی تھی۔ کچھ مت کرے دمان، بس ہنسا کریں، بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کی ہنسی سب سے منفرد ہے، سب سے الگ، جیسے آپ خود ہیں۔ وہ جیسے خواب کی کیفیت میں گری ہوئی اس سے لپٹی اپنا چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمان ایک دم سے سوچا اسے ایسے ہنسنا نہیں چاہیے تھا، اور جب اس کے چہرے کو دیکھتا اس کا دل لمحے میں نرم پڑ جاتا۔ اس کے چہرے سے ہنسی کہیں اور چھپ گئی تھی، اس کی جگہ سوار چہرے نے لے لی تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں جو بلا وجہ ہنسوں۔ کمر پر رکھے حرم کے ہاتھ ہٹا کر اس سے دور کر دیا۔ آئندہ پھر سے ایسی حرکت کی نہ تو پھر ڈرامہ کرنے کے قابل نہیں رہو گی تم۔ اپنی انگلی اٹھا کے دھمکی دیتا۔ وہیں اس کا پرانا ہٹلر بن چکا تھا۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے خڑوس کہیں کے۔ حرم اس کی نقل اتارتے منہ بناتی واش روم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی حرکت اب بھی دل میں ایک الگ طرح کا احساس جگا رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ ہٹلر پھر سے اتنا اچھا کیوں لگنے لگا ہے؟ اور میں اتنا کیسے لپٹ گئی میں؟ اللہ توبہ! جاری ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔